دوستو، اعمال ہمیشہ عقائد کے تابع ہوتے ہیں، عقائد کبھی بھی اعمال کے تابع نہیں ہو سکتے۔ اگر کسی شخص کا عقیدہ ہی درست نہ ہو اور وہ دین کی بنیادوں پر وار کر رہا ہو تو اس کے ظاہری اعمال، درس و تدریس اور مدارس کی خدمات کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی، ورنہ اگر مدارس اور شاگردوں کی کثرت کی بنیاد پر عقیدے کے بگاڑ کو معاف کیا جانے لگے تو پھر تاریخ کے کسی بھی بڑے سے بڑے گمراہ شخص کو گمراہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ تاریخ کے بڑے بڑے فتنہ پرور اور باطل فرقوں کے بانی بھی ظاہری زہد، تصانیف اور مریدین کی کثرت میں کسی سے پیچھے نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی عدالت اور ان کا تقدس وہ میزان ہے جس پر ہر شخص کے علم اور خدمات کو تولا جاتا ہے، اور جب بات دین کی اس بنیادی لکیر پر آتی ہے تو ہر خدمت اور علمی رعب ہینچ ہو جاتا ہے۔ مولانا کی اس 5-6 سالہ گمراہ کن ویڈیوز اور تحریرات کے سبب ان کی محبین کے ایسی جماعت تیار ہو چکی ہے جو ان کی باتوں پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتی ہے، اور ان کی وفات کے بعد بھی یہ جماعت ان کے عقائد و نظریات کی حقانیت کو ثابت کرنے میں مصروف عمل ہے۔ لہٰذا اب چونکہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اس لیے اہل علم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان مسلمانوں کو صحیح عقائد پر لائیں اور امت مسلمہ کے نوجوانوں کو مزید گمراہ ہونے سے روکیں۔ مولانا سلمان ندوی کے انتقال کے بعد جس طرح سوشل میڈیا پر ایک عجیب روش چل پڑی ہے اور بعض لوگ نام نہاد علمی ہمدردی کا لبادہ اوڑھ کر ناموس صحابہ کے مجرموں کے دفاع میں سرگرم ہیں، اس نے مخلص اہل سنت والجماعت کے دلوں کو شدید زخمی کر دیا ہے۔ اگر خوبصورت تحریر، فصاحت اور جادوئی خطابت حق کا معیار ہے تو پھر تاریخ کے کسی فتنے پرور کو گمراہ نہ کہو۔ مولانا مودودی کے اردو دانی اور قلم کی طاقت کا پورا زمانہ معترف تھا، مگر جب انہوں نے صحابہ پر قلم اٹھایا تو علماء حق نے ان کے علمی رعب کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ اگر ہم کسی کی علمی مہارت کی آڑ میں صحابہ کی گستاخی کو محض معمولی غلطی کہہ کر اسے ولی کا درجہ دیں گے تو کل دجال کے ظاہر کرامات اور اس کی فتنہ انگیز صلاحیتوں کو دیکھ کر حق اور باطل کا فیصلہ کیسے کر پائیں گے؟ یہ کوئی عام یا فروعی اختلافی مسئلہ ہے ہی نہیں، خدا کی قسم اگر اسے علماء اہل سنت کے درمیان اختلافی موضوع کہہ کر راستہ کھول دیا گیا تو کل کو ہر غیر نت و خیرے کو اپنی غلیظ رائے صحابہ کے لیے پیش کرنے کا حق حاصل ہو جائے گا، اور جس کے دل میں جو آئے گا وہ صحابہ کے بارے میں بکواس کرے گا اور کہے گا کہ یہ میری مختلف رائے ہے۔ جہاں تک اہل سنت والجماعت کا تعلق ہے تو متفقہ اور حتمی فیصلہ یہی ہے کہ صحابہ کی عدالت اور ان کا تقدس دین کا بنیادی ستون ہے۔ شریعت کا اصول واضح ہے، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ یہ اپنے منہج اور اکابر کے اصولوں کے ساتھ وفاداری کا وقت ہے، کسی گستاخ کی صلاحیتوں سے متاثر ہونے کا نہیں۔ صحابہ کا تقدس سب سے پہلے ہے، شخصیات، صلاحیتیں اور منبر کی خطابت بعد میں ہے۔ جو لوگ ان باطل نظریات کے پشت پناہی کر رہے ہیں اور اپنے ناموں کے آگے معتبر نسبتیں لگا کر گستاخوں کی وکالت پر تلے ہوئے ہیں اور ان کے نام کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی اس کم فہمی کو ترک کریں، اپنے اکابر کے حقیقی نہج پر قائم رہیں اور ان کی اس مصلحت پسندانہ پردے کو فاش کریں، یا تو کھل کر اس گمراہی کا ساتھ دیں اور کہہ دیں کہ ہم بھی متفق تھے ان کے نظریات سے، یا پھر یہ منافقانہ رویہ چھوڑ کر صحابہ کی عظمت کے سچے نمبردار بنے، کیونکہ کل قیامت کے دن نجات کسی علمی وجاہت، نسبت یا منصب سے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثار ساتھیوں کی سچی محبت اور وفاداری سے ہی ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے سچے عاشقوں میں شامل فرمائے۔ لہٰذا اب چونکہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اس لیے اہل علم کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان مسلمانوں کو صحیح عقائد پر لائیں اور امت مسلمہ کے نوجوانوں کو مزید گمراہ ہونے سے روکیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو دین کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ دوستو، اس ویڈیو کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کریں۔ پھر ملیں گے ایسے ہی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔